بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا آؤ قرآن سیکھیں سنڈے ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے نورانی قاعدہ مکمل کر لیا ہے اور آج سے قرآن کی شروعات کریں گے۔ تو قرآن کی شروعات ہم سورۃ الفاتحہ سے کریں گے اور اس کے بعد عامہ پارہ میں چھوٹی چھوٹی سورتوں کو پہلے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، پھر اس کے بعد قرآن کو شروع سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج سورۃ الفاتحہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جن حضرات نے میری پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے، یعنی نورانی قاعدہ کے مکمل ایپیسوڈ کو، تو آپ برائے مہربانی نورانی قاعدہ کے مکمل ایپیسوڈ اور مکمل تختی کو ضرور دیکھیں جو میرے چینل پر موجود ہے، کیونکہ جب آپ نورانی قاعدہ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد قرآن سیکھیں گے تو قرآن کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور سورۃ الفاتحہ تو عموماً لوگوں کو یاد ہی ہوتا ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو دیکھنا ایسے بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، آپ حضرات اس کو بھی دیکھیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ حضرات سے درخواست یہی ہے کہ نورانی قاعدہ کی مکمل تختی کو بھی ضرور دیکھیں تاکہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ آئیے قرآن کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ، تا، عین، واو، ذال، واو کے اوپر تشدید، تعوذ۔ تو تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا نام ہے تعوذ۔ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں، میں آپ کے سامنے صرف ایک ہی بات رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان مردود سے آپ اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو تو شیطان مردود بیچ میں رخنہ ڈالتا ہے، تو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے، اللہ کی امان میں آنے کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس ایک آسان جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں اور خود قرآن میں بھی ہے، اور قرآن میں جگہ بہ جگہ بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا تعوذ پہلے پڑھیں گے اور تسمیہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ، اور اسی بسم اللہ کا ایک اور نام ہے جسے ہم بسملہ کہتے ہیں۔ تسمیہ اور بسملہ یہ دونوں نام ہیں بسم اللہ کے۔ تو پہلے تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ یا بسملہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ لام کے اوپر جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے، عموماً پڑھتے ہیں بہت سے حضرات الحمدو، تو الحمدو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لام کے اوپر جزم ہے تو بالکل اسے جزم دے کر پڑھنا ہے۔ اس لام کے اوپر زبر کی آواز نہیں آنی چاہیے، زبر کی بو بھی نہیں آنی چاہیے، بلکہ الحمد، اگر یہ پڑھیں گے الحمد، الحمد میں لام کے اوپر زبر کی بو آ رہی ہے، زبر کی آواز آ رہی ہے، جو کہ غلط ہے۔ میم کے اوپر جزم ہے، اسے بھی پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور ایک قاعدہ یہ ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے اور نہ میم ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ اخفا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پر ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے الحمد، تو پھر غلط ہو جائے گا، بلکہ اسے نارمل پڑھیں گے الحمد۔ اور ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا نورانی قاعدہ میں کہ مجہول اور معروف، یعنی کہ مجہول سے بچنا ہے اور معروف پڑھنا ہے۔ عموماً ہمارے ہند و پاک اور اس کے اطراف جو ممالک ہیں، ان میں
مجہول پڑھنے کا عام رواج ہے، یعنی کہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو یہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے یہ سراسر غلط ہے۔ بعض لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہی پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو آج کل آپ نیا کیا طریقہ سکھا رہے ہیں الحمد؟ تو یہ بات سمجھ لیں، آپ عرب جائیں، مکہ اور مدینہ میں قرآن نازل ہوا ہے، عرب میں قرآن نازل ہوا ہے، اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، وہاں پر کسی نے بھی قرآن کو مجہول نہیں پڑھا ہے، عربی میں مجہول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں مدارس میں چلے جائیں، بڑے بڑے علماء، حفاظ کرام اور قراء حضرات سے ملیں، سب آپ کو معروف پڑھنے والے ہی نظر آئیں گے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ علماء کرام نہیں پہنچ پائے، تو جو اردو داں ہیں، اردو جاننے والے ہیں، وہ عربی کو اردو پر قیاس کرتے ہوئے اردو کی طرف مجہول پڑھانا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک ایسا عام رواج بن چکا ہے کہ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اردو کے طرح پڑھا جاتا ہے، تو حالانکہ اردو الگ ہے اور عربی الگ ہے۔ اردو اور دوسرے اور بھی جو زبان ہیں اس میں مجہول بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں مجہول نہیں ہو سکتا، عربی صرف معروف ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، للہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو پور پڑھیں گے، اور رب العالمین، عین حروف قمری میں سے ہے، اس لیے حروف قمری کے شروع میں جب الف لام آئے تو الف کو چھوڑ دیا جائے گا اور صرف لام کو پڑھا جائے گا۔ اور میم یا زیر می، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ہم نے وقف کے قاعدے میں پڑھا، آیت کرنے کے قاعدے میں پڑھا کہ جب آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش آ جائے آخری حرف پر، تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑنا ہے۔ تو یہاں آخری حرف پر زبر ہے، لہٰذا نون کو جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تشدید سے کلام کی ابتدا نہیں ہو سکتی، اسی لیے تشدید سے پہلے ہم نے زبر دیا۔ قرآن میں جگہ بہ جگہ ایسا ہوگا تشدید یا سکون سے، جزم سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، لیکن اس کے شروع میں زبر زیر یا پیش دے کر شروع کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ زبر، ہر جگہ زیر، ہر جگہ پیش نہیں ہوگا، بلکہ وہ عربی کے کچھ قواعد ہیں، یعنی جو عربی گرامر جانتے ہیں وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے زبر دیا جائے گا یا زیر دیا جائے گا یا پیش دیا جائے گا۔ آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر زبر دیا جائے گا۔ الرحمن الرحیم، اس ہا کو اور اس ہا کو اور اس ہا کو، اس کو ہم بڑی ہا بول رہے ہیں لیکن اصل میں یہ ہا ہے، تو اس کو فرق کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں بڑی ہا۔ تو ہا اور ہا دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ را کو پور پڑھیں گے، ہا یا زیر ہی یا مدہ، اور آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے کیونکہ زیر ہے آخری حرف پر۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میم کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لام اور کاف کے نیچے زیر ہے، اسے جلدی پڑھنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے، اور معروف پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے۔ ماں لے کے یاؤ نہیں پڑھنا ہے بلکہ مالکی پڑھنا ہے۔ اسی طرح بہت سارے حضرات یوم الدین، یوم الدین نہیں پڑھنا ہے بلکہ یو، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ یوم الدین، یہاں دال حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے الف اور لام دونوں کو چھوڑ دیا گیا، ہم نے اسے حروف قمری اور شمسی کے بیان میں پڑھا ہے۔ دال یا زیر دی یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور نون کے اوپر، نون کے نیچے زیر ہے آخری حرف پر، تو اسے جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تشدید والے حرف کو دو بار پڑھا جائے گا، ایک بار پیچھے ملانا ہے اور ایک بار خود اسے پڑھنا ہے، اور پھر یہاں الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ عین ہے، عین اور حمزہ میں فرق ہونا چاہیے۔ نعبد،
اور ان دونوں کو جلدی پڑھنا ہے کیونکہ یہ پیش ہے. بعض غلطیاں ہوتی ہیں کہ نعبدو کھینچ دیتے ہیں، کھینچنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک، اس طرح اسے کھینچنا نہیں ہے. اور و ایاک بالکل ایا ہی کی طرح پڑھیں گے. اور نستعین میں سین میں سیٹی کی آواز آئے گی. اور عین یا زرعی یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور نون میں آخری حرف پر زبر آخری حرف پر پیش ہے، اسی لیے اسے جزم دے کر سانس توڑیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. ہا ہم نے پہلے ہی بتایا، ہا اور ہا دونوں میں فرق ہونا چاہیے. اور بعض حضرات پڑھتے اہدنس، تو اہدنس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے بالکل ساکن کرنا ہے. اہدنس. اور صاد حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے الف لام دونوں کو چھوڑ کر بعد والے حرف سے ملا کر پڑھا گیا ہے. صاد را تا ان تینوں کو پور کر کے پڑھنا ہے کیونکہ صاد اور تا یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. اور را کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ را کے اوپر جب زبر ہو تو را پور ہوگی. تو یہاں پر یہ تینوں حروف پور یعنی کہ منہ بھر کر تھوڑی موٹی آواز میں نکلے گی. اہدنا الصراط المستقیم. سین میں سیٹی کی آواز اور تا کو جلدی پڑھنا ہے کیونکہ زبر ہے. قاف یا زیر قی یا مدہ ایک الف کے برابر اسے کھینچنا ہے. اور میم آخری حرف پر جزم ہے، تو آخری حرف پر زبر ہے اسی لیے جزم دے کر سانس توڑیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بارے میں ہم نے یہاں پر پڑھ لیا. ذال یا زیر دی یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. انعمت، یہاں پر عموماً غلطیاں یہ ہوتی ہے، بعض حضرات حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے ہیں پڑھتے ہیں انعمت، تو یہ غلط ہے. اسی طرح بعض حضرات پڑھتے ہیں انعمت، تو انعمت نہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں پر سمجھایا کہ سکون اور جزم کو بالکل ساکن کریں، اس پہ زبر یا زیر کی بو نہیں آنی چاہیے. جیسے انعمت، تو انا میں نون پر زبر کی بو آ رہی ہے، یہ غلط ہے. اس کو بالکل ساکن کر دیں، زبر زیر پیش کی بو بالکل نہیں آنی چاہیے. انعمت اور حمزہ اور عین میں فرق. انعمت علیہم، ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے علیہم پڑھتے ہیں، تو علیہم نہیں ہوگا بلکہ یہاں یائے لین ہے، اسے معروف پڑھیں علیہم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یہاں پر غلطی ہوتی ہے غیرل، غیرل پڑھتے ہیں حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. غیرل یہاں بھی عائلین ہے، معروف پڑھیں. مغضوبی، تو یہاں پر مغضوبے پڑھ دیتے ہیں جو کہ مجہول ہے اور غلط ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. اور یہاں بھی وہی علیہم کو معروف پڑھنا ہے، علیہم پڑھنا ہے. ولا الضالین، یہاں پر ضاد حروف شمسی میں سے اس لیے الف لام دونوں کو چھوڑ دیا گیا اور ضاد سے لام کو ملا کر پڑھا گیا. اس لام کو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اسی لیے یہاں پر مد لازم ہوا، اور مد لازم کو 5 الف کے برابر تک کھینچ سکتے ہیں. اور یہاں یا ساکین سے پہلے زیر اس لیے یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. اور نون یعنی آخری حرف پر زبر ہے اس لیے جزم دے کر سانس توڑیں گے. ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بات اور سمجھ لے، جہاں جہاں آخری حرف پر حروف مدہ ہوتے ہیں اور حروف مدہ میں جب جزم دے کر سانس توڑتے ہیں آخری حرف پر، تو وہاں پر بھی حروف مدہ کے اعتبار سے قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے، لیکن ایک الف سے زیادہ کیوں کھینچتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید، سکون یا تشدید آ جائے تو مد لازم ہو جاتا ہے. وقف کرنے کی وجہ سے بھی حروف مدہ کے بعد سکون آ جا رہا ہے تو یہ مد لازم والی شکل بن جا رہی ہے، تو اسے مد لازم تو نہیں کہیں گے بلکہ وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پر بھی مد لازم کی طرح 5 الف تک کھینچا جا سکتا ہے. اور اگر 5 الف نہ بھی کھینچے تو 2 الف 3 الف 4 الف جتنا بھی ممکن ہو کھینچ سکتے ہیں. یہ قرآن کو خوبصورت بنانے کا
طریقہ ہے، چونکہ حدیث میں ہے زین القرآن باصواتکم، تم قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے، اپنے خوش الحانی کے ذریعے سے قرآن کو سجاؤ۔ تو قرآن کو سجانے کا حکم ہے، یعنی کہ اچھا سے اچھا طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے، اس کو خوبصورت آواز میں اچھے لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبق سمجھ میں آئے تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی مستفید ہوں اور آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں۔ اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا سبق اور اگلی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔